that can bring us to our next question. ملک صاحب آپ سے ایک سوال ہے. ابھی آپ نے انکریزنگلی دیکھی ہوں گی کہ کافی فارن ایکسچینج کنٹرولز آئی ہیں in terms of spending abroad, in terms of remittances abroad. Does this over regulation of foreign exchange controls یہ کیا حوالہ ہنڈی کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے؟ اس سے حوالہ ہنڈی زیادہ بڑھتا ہے؟ اور کیا ہمیں ایک ریگولیٹڈ حوالہ ہنڈی کے بارے میں ایک دن ہم سوچ سکتے ہیں؟ آئی نو مختلف ملکوں میں یو اے ای وغیرہ میں ایک ریگولیٹڈ ٹرانزیکشنز کی طرف یہ جا رہے ہیں, تو اس پہ آپ اگر کوئی تھاٹس شیئر کر دیجیے گا. تھینک یو. محمد مصطفیٰ کا میں ہوں غلام, خود خدا بھی بھیجتا ہے جن پہ درود و سلام. رب دو جہاں کا ہے یہ فرمان, میرے محبوب پر بھیجے گا جو درود و سلام. دنیا میں پائے گا وہ اعلیٰ مقام, جنت میں ہوگا وہ میرا مہمان. جب بھی میں لیتا ہوں ان کا نام, بھیجتا ہوں ان پہ درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابہ یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے نبی پاک صدقے آج جیسی اعلیٰ شخصیات سے مجھے مخاطب ہونے کا شرف بخشا ہے. یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے, اور خاص طور پر ابراہیم صاحب کا, ان کی پوری ٹیم کا, جنہوں نے دن رات محنت کر کے یہ محفل کو جگمگایا ہے. یہ ہمارا سرمایہ ہے, اور آج ہم بڑے فخر کے ساتھ انٹرنیشنل سطح پہ بھی ان کا بڑا رول ہے. پاکستان کے میرے خیال ہر کہیں نہ کہیں ان کے ایونٹ چلتے رہتے ہیں, اور ٹریننگ بھی چلتی رہتی ہے کے وائی سی کے حوالے سے, سی ڈی ڈی کے حوالے سے, ای ڈی ڈی کے حوالے سے, اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے. بڑا رول ہے ان کا, تو ہم سب ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جہاں تک سوال ہے, سوال بہت سارے ہیں, لیکن یہ اچھا پلیٹ فارم ہے. تو میرے بھائی نے جیسے کہا ہے نا, وہ بات ایسی ہے ہماری, کیونکہ واقعی ان کے جو یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں کچھ اس نام سے الگ کیا کر دی جائے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا, تو وہ ہمارا بھی منی بدنام والا حساب ہے. جیسے کوئی برے علاقے ہوتے ہیں, وہاں کو جو شریف آدمی بھی رہ رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ بھی اس جیسے ہی ہے. تو ہمارا حال بھی ایسے ہی ہے, کیونکہ ہماری جو انڈسٹری ہے اس میں برے لوگ زیادہ ہیں, اچھے کم ہیں. اور پاکستان کا جو کلچر ایک وقت بن چکا ہے. پہلے میں آپ کو بتاؤں 93 میں یہ فری مارکیٹ انٹروڈیوس کرائی گئی نواز شریف صاحب کے دور میں, اور اس سے پہلے ڈالر رکھنا بھی جرم تھا. نہ کوئی منی چینجر ہوتے تھے, نہ کوئی لائسنس ایکسچینج کمپنی ہوتی تھی. تو وہ میں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جب باہر سے آتے تھے تو ان کے پاس ظاہر فارن ایکسچینج لے کے آتے تھے, تو رستے میں کبھی ان کو یہ پکڑ لیتی تھی, کبھی پولیس پکڑ لیتی تھی. میں نے ان سے ریکویسٹ کی, بھائی یہ کیا ان بیچاروں نے جرم کیا ہے, تو آپ منی چینجر کے لائسنس دیں, ایکسچینج کمپنیاں بنائیں. تو وہ یہ انٹروڈیوس ہوا, اور اس وقت فری بالکل, یعنی کہ کوئی ایسا قانون نہیں تھا. یہ قانون یہ تھا کہ کوئی بھی پاکستانی جتنے چاہے اپنے فارن ایکسچینج باہر لے جا سکتا ہے, اس پہ کوئی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ کلچر چلتے چلتے پھر یہ واقعہ پیش آ گیا 11 ستمبر والا. تو وہ 22% کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان ہے, جس میں امریکن سفیر بھی تھا, ان کا ایجنسی کے میں, ہم نے بھی ان سے میٹنگ کی فارغ سیشن نے. تو انہوں نے ہمارے سے یہی سوال کر دیا کہ پاکستان میں آپ بتائیں کہ ہنڈی حوالہ کیسے اس کو روکا جائے, اور کیسے اس کا کتنا والیوم ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا, آپ کے ملک میں رون کتنی جاتی ہے, آپ کے پاس کوئی ہے, کوئی آپ مجھے فگر دے سکتے ہیں؟ تو بولا ہم تو نہیں دے سکتے. میں نے پھر ہم لیگل کا فگر آپ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ ہنڈی حوالہ میں پوری دنیا میں ہوتا ہے, یہ پاکستان میں نہیں ہوتا. پاکستان میں کم ہے, دنیا میں سب سے زیادہ ہے. پاکستان بدنام سب سے زیادہ ہے. تو ہمارے اوپر یہ مہر لگ گئی ہے, اس میں ہمارے اپنے بھی قصور ہے, ہماری حکومت کا بھی قصور ہے کہ ہم اس کو بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور جب ہائی لائٹ کرتے ہیں تو پورے سفارتوں میں پوری دنیا میں آپ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. باقی دنیا میں کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں ہنڈی حوالہ ہو رہا ہے, ان کو پکڑا ہے, ان کو یہ کیا ہے. یہ بڑے اچھے طریقے سے ڈیجیٹائز طریقے سے آج کل دور ہے. اب یہ ہنڈی حوالے کا نیا نام کرپٹو کرنسی بن گئی ہے, یہ جدید دور ہے. اب وہ بھی اتنے آگے فاسٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو جہاں تک یہ آپ نے سوال کیا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑا ہے, تو اس سے واقعی بہت فرق پڑا ہے, اور فرق نظر آ رہا ہے. آپ کی ورکر منڈس $3 ارب تھی, آج کم ہو کے $2 ارب, $1 ارب آپ کا بلیک مارکیٹ میں اور ہنڈی حوالے میں چلا گیا, آپ کے سخت ایکشن کی وجہ سے. اور لوگوں کو اتنا آپ نے ٹائٹ کر دیا ہے, اتنا ان کو جکڑ دیا ہے. تو یقین کریں آپ بھی اس میں بالکل شامل ہیں. آپ بلکہ ہمارے ایکسچینج کمپنی کاؤنٹر میں ہوتے ہیں, ایسے لگتا ہے کوئی آپ جرم کر کے آئے ہیں.
ہم آپ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں، ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ اگلا کہتا ہے یار ہم یہاں پہ ایکسچینج کرانے آئے کہ رشتہ لینے آئے، اتنے آپ سوال کرتے ہیں، کوئی چلان پیش کر دیا آپ نے ہمارا، کہاں سے بھائی؟ سیمپل پوری دنیا میں آپ لوگ بھی سفر کرتے ہیں، اور وہاں کیا ہوتا ہے، یقین کریں FATF کا یہ قانون ہے، آپ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، زیادہ ہم بھی FATF سے ملے ہیں، IMF سے بھی ملے ہیں، ورلڈ بینک سے بھی ملے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ $10,000 تک آپ KYC کریں، KYC کریں۔ ہم کہتے ہیں $1 پہ اپنی ID دیں، اور ہمارے لوگ ہماری ایجنسیوں سے اتنے ڈرتے ہیں، FBR ہو گیا، FIA ہو گیا، کہ کیونکہ ان کا رویہ ہی ایسا ہوتا ہے تو وہ اپنی ID دینے ہی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں ہم بھائی آئیں KYC کریں، اور یہی ہونا چاہیے، آپ کا FATF بھی یہی کہہ رہا ہے KYC کرو، وہ KYC آپ اپنے رول کے مطابق کرو، اور ہم کیا کرتے ہیں، اپنا شناختی کارڈ دیں، آپ کیا کرتے ہیں، کیا کرنے ہیں، کہاں سے لائے ہیں، تو اتنے سوال ہیں، یہ دو وہ دو، اور فیملی ٹری دو، تو یہ غیر ضروری چیزیں ہیں۔ جب ڈیجیٹلائز دنیا ہو گئی ہے تو آپ ون ٹائم کسی کو اگر کر بھی لیں تو وہ آپ ہر ٹائم، آپ کو ہر دفعہ، آپ کو میں نے اسٹیٹ بینک سے بھی ریکویسٹ کی ہے بھائی، اتنے لوگ آتے ہیں بڑے مطلب، اب ہم سے بچنے کے لیے جب سے FIA نے ہم سے، میں آپ کو بتاؤں ظاہر ہمارے لوگوں کو بھی اس میں قصور ہے، میں پوری قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں، آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، شاید آپ کو اس کا علم بھی ہو، ہم بھی مجرم ہیں، ہماری قوم بھی مجرم ہے، اس میں ہمارے لوگ بھی مجرم ہیں، پاکستان سے کمایا ہے، بدقسمتی سے سارا پیسہ باہر لے گئے، اور کوئی معمولی پیسہ نہیں ہے۔ میں آپ کو 30 سال میں $180 ارب چلا گیا ہے پاکستانی بینکوں سے، $130 ارب کے قرضے ہیں ہمارے، 50,000، ہمارے فارن ایکسچینج کی کوئی کمی نہیں ہے، اعتماد کی کمی ہے، ہمارے لوگوں کو یہ یقین نہیں، میں پیسے یہاں رکھوں گا تو کل کوئی میری اینٹی گورنمنٹ آئی اور فریز کر دے گی، مجھے اندر کر دے گی، اس خوف سے اپنا ہر آدمی پیسہ باہر لے کے جا رہا ہے، اس خوف کو ختم کرنا ہے۔ $200 بلین ڈار صاحب اب تو آ گئے نا، 2014 کی میں بات بتا رہا ہوں، $200 بلین ریکارڈ سوئس بینک میں پاکستانیوں کو پڑے، انہوں نے اس کو پٹ اپ کیا 2014 میں، اور انہوں نے کہا جی ہماری بزنس کونسل سے بات بھی ہو گئی ہے، سوئس کونسل سے بات بھی ہو گئی ہے، وہ لوگ آئیں گے، عمل کے پیسے پوچھیں گے، لیکن اب تو قانون بن گیا، اب پوری دنیا میں آپ کو بتاؤں، سب لوگوں کو زیادہ ہی پتہ ہی ہوگا کہ کسی بھی ملک میں اگر کسی اس کنٹری کا پیسہ پڑا ہے، اس سٹیزن کا، اور اس کا منی ٹرائل نہیں ہے تو وہ واپس لے سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہے، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنی، میں سمجھتا ہوں حکومت سے، میں نے پیچھے بھی ڈار صاحب سے 2 ہفتے پہلے میٹنگ کی ہے، میں نے اس سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ پوری قوم کو، اس وقت $1 کی ہمیں ضرورت ہے، پاکستان کی سلامتی خطرے میں ہے اس وقت، آپ کو پتہ ہوگا، ہم نیوکلیر تو ہیں لیکن اب ہمیں اپنا پیٹ نہیں پا رہے تو نیوکلیر کو کہاں سے پالیں گے، ہمیں اس جگہ پہنچایا گیا ہے کہ آپ پھر اپنی فوج کو ہی نہیں پال سکیں، تو ہماری سلامتی بھی خطرے، معیشت کے خطرے ہونے کی وجہ سے، تو حکومت کو اس کو چاہیے جن لوگوں کو پیسہ پاکستان سے باہر ہے ان کو کوئی انسینٹیو دے، ان سے ریکویسٹ کرے۔ فی الحال بھائی 180 تو ریکارڈ گیا ہے، 200 ارب سوئس بینک میں ریکارڈ پڑا ہے، باقی کا تو آپ کے پاس حساب ہی نہیں جو غیر قانونی سے گئے، وہ $500-600 بلین ہے، 10 سے 12 ٹریلین پاکستان کے اندر پڑا ہے، اور لوگ جو ہیں اس وقت آپ نے سامنے، کوئی گولڈ میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، کوئی ڈالر میں انویسٹ کر رہا ہے، ڈالر جب ہم نے سختی کی بلیک مارکیٹ میں چلے گئے، اسی طرح ہم نے بہت سی، جب فرق بڑھا ہے فری مارکیٹ کا، انٹر بینک کا $30 کا فرق ہے، اب افغان ٹرانزٹ کا میں نے پیچھے پریس کانفرنس بھی کی تھی، بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا، اس کو یقین بھی کوئی نہیں کرتا، یہ حقیقت ہے، $2 ارب ہمارا ہر سال ہر مہینے جا رہا ہے، اور میں نے ڈار صاحب کو بھی بتایا، اور آپ بھی اس کو کریں گے، جب سے حکومت نے یہ ڈیوٹیاں اپنی بڑھائی ہیں، بڑھانے کی وجہ سے یہ تھی کہ لگژری آئٹم جو ہیں وہ کم ہو جائیں، ہمارا امپورٹ بل کم ہو جائے، اور میڈ ان پاکستانی چیزیں خریدیں، لیکن ہماری قوم آپ کو پتہ ہی ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہمارے بھائی آپ بھی شامل ہیں، ہم کسی بھی اسٹور میں جاتے ہیں تو پہلے امپورٹڈ چیز مانگتے ہیں، ہم نے اپنی چیزوں پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، تو اس کے بعد ہمارے امپورٹر مافیا نے کیا کام کیا، انہوں نے افغان ٹرانزٹ کا ہمارا جو تھا اس کندھا استعمال کر لیا، اب افغان میں جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ ڈیوٹی فری ہیں، صرف پاکستان کے سی پورٹ پہ یہ منگاتے، افغانستان بیچتے ہیں، پھر واپس سمگلنگ کر کے لے جاتے ہیں، ایک کنٹینر پہ انہیں کو 75 سے 50 لاکھ روپے بچ رہے، ڈیوٹیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ بھی میں نے حکومت سے کہا اس کو بھی ریویو کریں، کچھ چیزیں ایسے ہیں جو کہ حکومت نے کرنی ہیں، پالیسیوں کو کرنا ہے۔ افغانستان کی جب سے آیا آپ دیکھیں اگست میں
2021 में आए, हमारे 22 अरब डॉलर के रिज़र्व थे, हमारा रुपया 157 रुपये था और हमारा इंपोर्ट बिल 4.25 साढ़े 4 अरब डॉलर था। आज हम कहाँ पहुँच गए? हमारा इंपोर्ट बिल कहने को तो 5 से 6 लेकिन है 8 अरब डॉलर का। हम इंडियन डिवाइस इतनी करते हैं। इसी तरह एक्सपोर्ट हमारी जो है वो कम हो रही है, रेमिटेंस हमारी कम हो रही है। ये सारा पैसा हमारा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ अफगानिस्तान वालों को ज़रूरत है, ज़्यादातर हमारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें हुकूमत को मैंने कहा आप पॉलिसी करें, उनके साथ आप 15,000 डेली बना जाता है अफगानिस्तान में और 1,000 डॉलर उन्होंने अलाउ है। तो मैंने बस इसको पाबंदी कर दें, भाई पाकिस्तानी कर दें या अफगानी कर दें। ये 15 मिलियन डॉलर बनते हैं पर डे, महीने के 300-400 मिलियन डॉलर बनता है, एक मामूली रकम नहीं है। ये ऑफिशियली जा रहा है। तो हम इसको भी तो पाबंद कर सकते हैं। हम एलसी खोल लें अफगानी में, पाकिस्तानी रुपये में, तो ये कोई हमारी डिमांड है 2-3 अरब डॉलर महीने की, ये कम हो जाएगी। तो मैंने डार साहब से कहा जी, उन्होंने कहा जी इस पर हमारे अमेरिका और दूसरे लोग इतराज़ करेंगे, उन्हें किसी ने तस्लीम नहीं की और आपने एलसी खोली। तो मैंने आप इतमाद में ले लें, रशिया ने तो उसने इजाज़त दी है ना अमेरिका ने, इतमाद में लेंगे तो हर चीज़ आपकी जो है बेहतर हो जाएगी। तो ये ऐसी चीज़ें जो पॉलिसी से वाबस्ते हैं, हुकूमत ने इसमें स्टैंड लेना है और दुनिया को मनवाना है कि भाई हम लोग इस वक्त हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, तो हमें सपोर्ट नहीं कर सकते, तो हमें ये काम तो करने दें। ये अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की, आपने देखा, आप सारे लोग गवाह हैं इसके। सैलाब से पहले यही डॉलर 245 से कम होकर 200 में यकीन करो कोई ख़रीदने वाला नहीं था। हमारे पास लोग डॉलर ऐसे लेके आ रहे थे जैसे पता नहीं कि घर से कोई ज़ख़ीरा निकला है डॉलर का। 2-2 मिलियन, 3-3 मिलियन, 25 से 30 मिलियन डॉलर पर डे हमारे काउंटरों पे लोग सिलेंडर कर रहे थे। सिर्फ क्या वजह थी? उनको खौफ था कि डॉलर गिरेगा, तो हम इससे पहले अपने आप को सेफ कर लें। तो मैंने जो जजमेंट किया, मेरे भी तजर्बा बड़ा और आपने भी जजमेंट किया। हमारी कौम को मिन्नतें कर लो, वास्ते कर लो, जितनी अपीलें कर लो, ये नहीं मानते। जो ही कोई चीज़ इनको पता चल जाए शार्ट हो गई है, बस हर आदमी उसको ख़रीदने के चक्कर में पड़ जाता है। और आपके सामने पेनाडोल ले लें, पेनाडोल थोड़ी सी शार्ट हुई, हमने कहाँ रेट पहुँचा दिए। मास्क देख लें, आटा देख लें, हमारी अपनी नफ्सियात भी तो ऐसी है ना। तो हमें जब पता चल कि ये चीज़ ने गिरने हैं तो वो घरों से निकाल के बेचने शुरू करते हैं। अब भी डॉलर गिरना शुरू होगा, आप देख लें कितना डॉलर आएगा। मैंने डार साहब को यही कहा है। अभी जो ये आप पूरी मीडिया में जाएं, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में यही डिबेट हो रहा है कि पाकिस्तानी रुपया जो है ना 260 हो जाए। डार साहब ने कहा भाई मैं 260 कर देता हूँ। आया 260 के बाद मुझे गारंटी देते हैं कि 280 नहीं होएगा। जब मैं 280 करूँगा तो 300 हो जाएगा। अब रीजन में देखें, अफगानिस्तान जिस पे इकनॉमिक सेक्शन लगी हुई हैं, अकाउंट उसके फ्रीज हैं, दुनिया उसका रुपया 88 रुपये है। हमारे लिए शर्म का मकाम है। उसने पगड़ियाँ उन्होंने बांधी हुई, हमसे ज़्यादा तो वो तेज़ निकले। उन्होंने कहा जी हम रुपया नहीं छापेंगे अपना, हमारा यही फार्मूला है। वो अभी भी बाटर कर रहे हैं, अपने लोगों को गंदम दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं। बोला ठीक है भाई, हमने नोट नहीं छापने, हमने अपने रुपये को मजबूत रखने। जितना हमारा रुपया न मजबूत होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, हम दुनिया को मुकाबला कर लेंगे। हमने अपने रुपये को गिरा दिया तो हम भी गिर जाएंगे। हमने भी यही नारा लगाना है, पाकिस्तानी रुपया मजबूत होगा तो आप मजबूत होएंगे। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 60 रुपये का था, आज 260 का पहुंच गया। हर आदमी के लिए इजी मनी है। हम लोग कैसीनों रातों रात अमीर जो काम नहीं करें। इस्लाम ने मना किया है, सूद से मना किया। क्यों किया है? ताकि आप लोग कारोबार करें। अब हमें 15% सूद मिले तो कौन कारोबार करेगा? इतने हैवी इंटरेस्ट भी कोई कारोबार कर सकते हैं? जिसके पास पैसा है वो बैंक में रखते हैं और सूद खा रहा है। डॉलर पे हम 7.5% दे रहे हैं। तो ये हमारी चीज़ें, हम अपनी इकानमी को अपने हाथों से, ये हुकूमत नहीं करनी है। तो हमने ये करना है कि पाकिस्तानी रुपये में अगर हम सरमायाकारी करेंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान में अल्लाह ने बहुत वसाइल दिए हैं, किसी मुल्क में इतने वसाइल नहीं हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ हमारी गुड गवर्नेंस की कमी है। हमने करप्शन को ख़त्म करना है मुल्क से। दो चीज़ें हमारी, दो चीज़ें ख़त्म हो जाए, गुड गवर्नेंस आ जाए, करप्शन ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान दुनिया की वाकई लीड कर सकता है। इस पे अल्लाह का बड़ा करम है। ये नबी पाक की बिशारत से कायम हुआ है और इंशाल्लाह कायम रहेगा दुनिया तक। इसको मिटाने वाले मिट जाएंगे, पाकिस्तान नहीं मिटेगा। इंडिया ने जोर लगा लगी आपको ब्लैक लिस्ट करने के लिए। हमारी हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने कड़ी मेहनत करके, यकीन करें उसमें आर्मी का भी रोल है। उन्होंने पूरे एक विंग बनाया और ग्रे लिस्ट से निकाला। अल्लाह का शुक्र है वाइट लिस्ट में। अभी भी इंडिया हमारे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है। तो हमने सारों ने मिल के, ये हमारी जो इंडस्ट्री है, बैंक हो गए, एक्सचेंज कंपनी हो गई, हम
ہم نے لیڈ کرنا ہے، قوم کو ڈیجیٹلائز کر میں لے جانا ہے. اور اگر ہماری قوم میں یہ شعور پیدا ہو جائے، دیکھو چائنا کی مثال میں دے رہا ہوں، ہم سے پیچھے تھا. ایک وقت سینٹرل بینک نے ان کو پاکستان نے امداد دی ہے، پاکستانی سینٹرل بینک نے ان کو ٹرینڈ کیا ہے. جرمنی کو ہم نے امداد دی ہے. ایک ایسا وقت بھی اللہ نے ہم پہ دیا تھا. تو اگر آپ پوری دنیا میں ابھی بھی ریکارڈ دیکھ لیں، 1952 کے بعد 1960 میں کے بعد جو ہے نیو یارک، لندن، کراچی کا مقابلہ ہوتا تھا. ہمارے جو اسٹڈی لڑکے پڑھتے تھے ان کی بیچ کے بیچ یورپ مانگتا تھا. لوگ باہر سے پاکستان پڑھنے آتے تھے. آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ ہماری کوئی یونیورسٹی کسی لیول میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کو محفوظ ہے تو ہم محفوظ ہے. تو جو دو سوال تھے میں اس سے ذرا ہٹ گیا. پہلے سوال تو یہی تھا کہ وہی آپ کو میں نے بتا دیا ہے. پاکستان ہمارے دوستوں نے بتایا کہ ایکسچینج کمپنیاں دنیا کی کہیں بھی ایکسچینج کمپنی میں ویڈیو ریکارڈنگ کا ریکارڈ نہیں رکھا جاتا، پاکستان میں رکھا جاتا ہے. کہیں بھی بایو میٹرک نہیں ہوتا، ہم بایو میٹرک بھی کرتے ہیں. اسی طرح ہنڈی حوالہ جو ہے ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے. انہوں نے سوال کیا، واقعی کیا جا سکتا ہے. دبئی نے حوالے کا لائسنس دیا ہوا ہے، لندن والے نے حوالہ بینکنگ کا لائسنس دیا ہوا ہے. باقی یہ جو ہنڈی حوالہ ہے یہ ریگولیٹ کر لیا جائے، یہ ایک حقیقت ہے. دنیا نے اس کو کر لیا، ہم پیچھے رہ جائیں گے. اگر ہم اس کو ریگولیٹ کر لیتے ہیں تو اور ہمارے لیے اچھا ہے. اور ہمارا یہ بہت بڑا ہنڈی حوالہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. میں آپ کو بتا دوں ہماری مارکیٹ زیادہ ایکسچینج کمپنیوں کی زیادہ 20 نہیں 25 ملین پر ڈے کی ہے. ہنڈی حوالے کی مارکیٹ 30 سے 40 ملین ڈالر کی ہے. اگر ہم اس کو ریگولیٹ کر لیتے ہیں اور کوئی اعتراض بھی نہیں. آپ نے میں نے ان سے لندن والوں سے بھی بات کی، میری ورلڈ بینک سے بھی بات کی، ان سے بھی بات ہوئی. انہوں نے بڑا 100 پاؤنڈ کو انہوں نے لائسنس الاؤ کر دیا، منی ٹرانسفر کا آپ لائسنس لیں. اور انہوں نے کہا جی جتنی بھی سیٹلمنٹ ہیں دبئی نے بھی یہی کیا، آپ پوری لسٹ ہمیں دیں کس بندے نے کہاں پیسہ سیٹل کیا ہے. وہ اس لسٹ کو چیک کرتے ہیں. سرپرائز آیا اس میں کوئی جعلی لسٹ نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل کام تو نہیں کیا گیا. آج وہ کامیاب ہیں، ہم پیچھے رہ گئے. تو یہ سوال کا میں اس کے ساتھ ہی میں سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. ٹائم میں نے کافی لے لیا. تھینک یو.